اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مسلمان کی اخلاقی صفات پر بات کریں گے۔ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہم یہ جانتے ہیں کہ حقیقی مسلمان سخی اور فیاض ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ کشادہ اور کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے بھائیوں اور دوستوں پر پوری سخاوت سے خرچ کرتا ہے، اور یہ چیز واضح ہے کہ اس کے تمام دوست اور اہل ایمان متقی ہوتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صرف مومن کو اپنا رفیق اور ساتھی بناؤ اور تمہارا کھانا صرف متقی ہی کھانے پائے۔ اس ارشاد نبوی سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے باشعور مسلمان سخاوت اور فیاضی کے موقعوں، مناسبتوں اور اسباب و محرکات سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے، چنانچہ وہ صرف اہل ایمان اور متقی بھائیوں اور دوستوں کا اعزاز و اکرام کرتا ہے اور ان پر پوری سخاوت سے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ باشعور مسلمان فیاض اور سخی ہوتا ہے، لیکن اس کی سخاوت موقع محل کی مناسبت سے ہونی چاہیے۔ سخاوت کا شمار اسلام کے بنیادی اخلاق میں ہوتا ہے، جس سے سخاوت کرنے والے کو جمال، زینت اور سربلندی حاصل ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کے درمیان محبوب ہو جاتا ہے، لوگ اس سے قریب ہو جاتے ہیں، اور یہ خصلت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں میں پوری طرح راسخ تھی، اور ان کے نزدیک اس سے آراستہ ہونا سب سے محبوب، پسندیدہ اور نیک عمل تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے قول سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو ایک یا دو سائے کھانے پر جمع کرنا میرے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہے کہ بازار میں جا کر ایک غلام کو آزاد کر دوں۔ اس قول علی کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مسلمان کی دعوت کرنا غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ کھانے پر ایسی دوستانہ ملاقاتیں بھائیوں اور دوستوں کے درمیان محبت کے تعلقات کو مستحکم کرتی ہیں، ان میں ہمدردی اور مہربانی کی روح کو تقویت پہنچاتی ہیں، اور ان کی زندگی میں انسانی جذبے کو پروان چڑھاتی ہیں، جبکہ جدید مادی تہذیب کے زیر سایہ زندگی گزارنے والا انسان ان سے یکسر محروم رہتا ہے۔ وہ صرف اپنی ذات سے دلچسپی رکھتا ہے اور اپنا فائدہ پیش نظر رکھتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ وہ روحانیت سے بے بہرا اور جذبات سے عاری ہوتا ہے۔ ایک فرانسیسی رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ فرانس میں تقریباً 70 لاکھ کتے ہیں، جبکہ وہاں کے باشندوں کی تعداد 5 کروڑ 20 لاکھ ہے، اور یہ کتے اپنے مالکوں کے ساتھ اس طرح رہتے ہیں گویا کہ ان کے رشتہ دار ہوں۔ اب ہمیں اس بات سے خبر ملی کہ مادی انسان، خواہ وہ مغرب کا رہنے والا ہو یا مشرق کا، اپنے معاشرے میں کوئی نہ کوئی وفادار اور محبت کرنے والا دوست چاہتا ہے، اور جب وہ کوئی دوست نہیں پاتا جس پر اپنی محبت اور جذبات کو قربان کر سکے، تو پھر وہ اپنے جذبے کی تسکین کے لیے حیوانات کی طرف رخ کرتا ہے، جس سے انسان پستی میں چلا جاتا ہے اور نور ہدایت سے محروم ہونے اور نعمت ایمان سے بے بہرا ہونے کے بعد اس سے بڑھ کر گراوٹ اور پستی اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان سے محبت کرنے کے بجائے وہ اپنے اس جذبے کو جانوروں پر صرف کرتا ہے۔ آج کے دور میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ مسلمان آپس میں پیار محبت سے رہیں، آپس کے معاملات میں فیاضی اور اثار کا مظاہرہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ کھانے کی دعوتوں میں شریک ہوں اور ایک دوسرے سے رابطے رکھیں، ان سے ملاقاتیں کریں، کیونکہ اسلام نے بھائیوں سے روابط رکھنا اور ملاقاتیں کرنا پسندیدہ قرار دیا ہے، اور کرم، سخاوت، فیاضی اور داد و دہش میں منافست اور مسابقت کو مستحسن بتایا ہے، جس سے باہم اخوت کا رشتہ مستحکم ہوتا ہے۔ وہیں پر مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرنا بھی واجب قرار دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے بھائیوں کی دعوت پر لبیک کہتے تھے،
کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کے مسلمان پر جن 6 حقوق کا واجب ہونا قرار دیا ہے ان میں ایک حق یہ ہے کہ جب آپ کا بھائی آپ کو دعوت دے تو اس کو قبول کرے۔ امام بخاری نے الادب المفرد میں سیدنا زیاد بن انم افریقی سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک جنگ میں سمندر کا سفر کر رہے تھے، ہمارا بیڑا سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بیڑے سے جا ملا۔ جب دوپہر کے کھانے کا وقت آیا تو ہم نے آپ کو بلا بھیجا، وہ آئے اور فرمایا تم لوگوں نے مجھے دعوت دی اس لیے مجھے آنا پڑا، حالانکہ میں روزے سے تھا، اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہیں اور اس کا یہ بھی حق ہے کہ جب وہ دوسرے مسلمان بھائی کو دعوت دے تو وہ اس کو قبول کرے۔ اسی طرح ہم یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے برا کھانا ایسے ولیمے کا کھانا ہے جس میں ان لوگوں کو نہ بلایا جائے جو اس میں آنا چاہے اور ان لوگوں کو دعوت دی جائے جو آنے سے معذرت کر دیں۔ جس نے دعوت قبول نہیں کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اب یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اخوت ایمانی محض ایک نعرہ نہیں ہے جسے بلند کر دیا جائے، اور نہ ہی یہ کوئی شوخی یا ڈینگ ہے جس سے اعلان کرنا مقصود ہو، بلکہ اخوت ایمانی ایک مقدس رابطہ ہے جس کے کچھ فرائض اور کچھ ذمہ داریاں اور کچھ حقوق ہیں، اور وہی شخص ان حقوق و فرائض کو اچھی طرح جان سکتا ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا ہو، جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، اور وہ اسلام کے حقائق کے بارے میں راسخ عقیدہ رکھتا ہو۔ اس ایمان کا اثر اور اس عقیدے کا ثمرہ ہم انصار کے کردار میں دیکھتے ہیں جنہوں نے مواقعات مدینہ میں ایک ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک آنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ رہے گی۔ جب مہاجرین اپنے دین اور ایمان کے ساتھ ہجرت کر کے خالی ہاتھ ان کے پاس آئے تو انصار نے ان کے سامنے اپنی ہر چیز پیش کر دی، یہاں تک کہ ان میں سے ایک انصار اپنے مہاجر بھائی سے یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، آدھا حصہ تم لے لو، یہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند آئے اس کا نام بتاؤ، میں اسے طلاق دوں تاکہ عدت پوری کرنے کے بعد وہ تمہاری بیوی بن سکے۔ اور مہاجر بھی اپنے انصاری بھائی کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے اس سے اچھا جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال اور اہل میں برکت عطا کرے، مجھے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، مجھے بازار کا رستہ بتا دیجئے تاکہ میں کام کروں۔ انصاری اپنے مہاجر بھائی کی ضیافت کرتا ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، صرف بچوں کا کھانا ہے، وہ مہمان کو اپنے آپ پر اور اپنے بچوں پر ترجیح دیتا ہے اور بیوی سے کہتا ہے کہ بچوں کو سلا دو، چراغ بجھا دو اور جو کچھ ہے اسے مہمان کے سامنے پیش کر دو، ہم لوگ بھی ان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ جائیں گے اور ان پر ظاہر کریں گے کہ ہم لوگ بھی کھا رہے ہیں۔ وہ دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں، صرف مہمان کھاتا رہتا ہے اور دونوں میاں بیوی بھوکے سو رہتے ہیں۔ صبح انصاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم نے رات اپنے مہمان کے ساتھ جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسند آیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انصار کی شانوں کو قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ سورہ الحشر کی آیت نمبر 9 کا مفہوم ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے، یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے، اور جو کچھ بھی انہیں دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہی کیوں نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو قرآن کریم میں انصار کی یہ درخشاں اور تابندہ تصویر زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ خود غرضیوں، ذاتی مفاد، حرص و ہوس اور بخل کی تاریکیوں میں مشعل ہدایت اور مینار نور کا کام دے رہی ہے اور دیتی رہے گی، اور جب بھی لوگوں کو انفاق، سخاوت و فیاضی
اور اصحار کی طرف دعوت دی جائے گی تو انصار کا نام بطور مثال لیا جائے گا۔ آج ہمیں چاہیے کہ آپس میں باہمی تعاون اور مدد اور داد و دہش اور اصحار و مواسات کے سلسلے کو جاری رکھیں تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو سکے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔